2 سے ہے 18 بچے. ابھی انشاءاللہ ایک اور بھی کرے گا. ہوگا تقریباً یہ 48-46 اتنا ہوگا, 48 ہوگا. اسلام آباد میں جو جس بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا, یہ تو اتنا سختی ہے یہاں پہ جیسے توپ کا لائسنس بنواتے ہیں. مل جائے, کواری ہو, بوڑھی ہو, لنگڑی ہو, لوڑی, کوئی ٹینشن نہیں ہے. بوڑھی بھی خوبصورت ہے, بوڑھیوں میں بھی خوبصورت ہے. یہ اکیلا تو نہیں ہے کہ لڑکیاں خوبصورت ہے, یہاں پہ آنٹیاں گھوم رہے لڑکیوں سے خوبصورت ہے. دیکھو اگر یہ لوگ مہنگائی سے ڈر جاتے ہیں نا, تو پھر کوئی بھی شادی نہیں کر سکتے یا نوجوان بھی نہیں کر سکتے. ہم کو تو چھوڑو, ہم تو کوئی ہے نہیں ہے, ایسا امیر لوگ نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ بچے پیدا کرو, انڈیا کا ساتھ لڑو. ہاں, میں نے خود جو ہے نا بند بھی کرائے ہوئے بچے, لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے, کیا کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ رشید. پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, جہاں آبادی کا بڑھاؤ اتنا تیزی سے ہو رہا ہے کہ اس کی رفتار میں کمی نہیں آ رہی ہے. اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی تو آئندہ 30 سالوں میں آبادی دگنی ہو جائے گی. آئیے اسی کے متعلق کچھ لوگوں سے دلچسپ گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لوگوں کے کیا ویوز ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا میر اعظم نام ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو چوکیداری کر رہا تھا. چوکیداری کرتے ہیں. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرا 9 بچے ہیں. 9 بچے ہیں. تو مہنگائی اتنی ہو رہی ہے, کیا گزارا چلتا ہے آپ کا؟ تو گزارا کیا چلتا ہی ہوتا ہے, بس یہی ہے کہ موت کا انتظار کر رہے لوگ. کوئی گزارا نہیں ہے. کیا ہے کہ آٹا دیکھ لو گے تو کوئی 15 کلو تیلا جو ہے نا 2200 کا بیچتے ہیں, کوئی 2800 کا بیچتے ہیں. اپنا اپنا مرضی ہے, جو کر رہے. گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی سے پوچھ لے. یہ آپ کے اتنے زیادہ بچے ہیں تو جو یہ بچوں کی کفالت ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں پھر؟ بس جی گزارا ہی کر لیتے ہیں, مزدوری کر لیتے ہیں, ہاتھ پاؤں مار لیتے ہیں. بس کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتے ہیں نا. تو اس مہنگائی میں جو ہے نا, اگر آٹا لے کے آؤ گے تو گھی ختم ہوتے, اگر گھی لے کے آؤ گے تو چھ نہیں ہوتے, چھینی نہیں ہوتے. تو مشکل تو ہے. تو لیکن یہی ہے کہ صاحب یہ سارا پورا پاکستان پہ مشکل ہے, اکیلا ہم پہ تو نہیں ہے نا. تو یہ پھر بچوں کی تعداد بھی آپ کی زیادہ ہے, تو آپ کے لیے تو مشکل ہوتا ہوگا کرنا. دیکھو جی, جس کو اللہ نے پیدا کیا روزی اس نے دینے, روزی دینا, اللہ نے روزی دینے. تو بس کوشش یہی ہے کہ بس چلو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کفالت کر لیں گے. تو روز مہنگائی ہے تو اچھا کفالت تو ہمارے سے نہیں ہوتے بھی آج کل. یہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو جس بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں نا, یہ تو اتنا سختی ہے یہاں پہ جیسے توپ کا لائسنس بنواتے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں ادھر تو ہمارا بچوں کو داخل ہی نہیں کروا لیتے. نہیں, داخلہ ملتا ہے, بچوں کی تعداد زیادہ, آپ کے لیے تو مشکل ہے پھر نا. ایک دم مام نے تو بچے داخل کیا, یہ 31 نمبر میں داخل کیا, ہمارا سارا بچوں کو انہوں نے نکال دیا, واپس اسکول سے نکال دیا. بچے کیوں نکالے, کس وجہ سے نکالے؟ کس وجہ سے نکالے, کہتے ہیں ہم یہی ہے کہ ہم یہاں پہ کچی آبادی میں رہ رہے. کچی آبادی میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی زیادہ ہیں, تو تعلیم و تربیت صحیح سے نہیں ہو رہی ہے, تو وہ پھر اسکول سے یہ وجہ بھی بن سکتی ہے نکالنے کی. اب نکالنے کا یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لے کہ یہ بچہ آپ نے کیوں نکالے, کس وجہ سے نکالے. تو جب ہم چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے نکال دیا. ابھی یہ حساب ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں پنڈی والا کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں پہ داخلہ لے لے. ہمارا بچے یہاں سے یہ لوگ نکال دیتے ہیں, اور یہ پنڈی سے جو لوگ آتے ہیں نا, پنڈی کا بچے انہوں نے داخل کروایا تھا. یہاں پہ کسی کوٹی کا نمبر لکھ لیتے ہیں کہ جی میں فلان نمبر مکان میں رہ رہا ہوں. آپ کے بچے کتنی عمر کے ہیں؟ ابھی تو ہمارا بچے تو ابھی جوان ہو چکے ہیں. اچھا, کام کرتے ہیں, کام دھندا کچھ کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. آگے پیچھے کوئی سبزی بیچتے ہیں, کوئی ریڑھی لگاتے ہیں, بس ایسے کام کر لیتے ہیں. تو آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں وہ؟ جی کیوں نہیں کر لیتے, بٹھاتے ہیں. ان کا اپنا بچے ہے, ان کا بھی شادی شدہ ہے. جیسے آپ کے بچے ہیں انہوں نے بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے, اب جو ان کے بچے ہیں وہ بھی ایسی زندگی گزارے ہیں. تو یہ تو لازمی ہے. تو اس مہنگائی میں کیا کر لے لوگ, اس کے کیا ان کا رزق پورا کر لے یا ان کے اسکول کا فیس پورا کر لے. تو اسکول میں جب داخل کروا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو 4 بجے 5 بجے میرے پاس, وہی ٹیچر کہتے ہیں کہ جی ٹیوشن کے لیے بھیج دو, میرے پاس بھیج دیں. ٹھیک ہے, اگر اور کسی کا پاس بھیج دو گے تو اس کو اسکول سے نکال دیتے. یہ تو انہوں نے اپنے پیسوں کے لیے کر لیتے ہیں. بس جا کر کے گھروں میں بس بچوں کو بلا لیتے, کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. آپ کے نواسیاں ہیں؟ جی ہے. کتنی ہیں؟ ہوگا تقریباً یہ 48-46 اتنا ہوگا, 48 ہوگا. اتنے زیادہ ہیں تو ان کے لیے تو مشکل ہوگا نا کہ وہ اچھی زندگی نہیں گزار پا رہے اسی وجہ سے. تو اچھی زندگی میں پاکستان کون گزار رہے ہیں, مجھ کو بتا دو نا, کس کا زندگی اچھا ہے پاکستان میں. جو کوٹی میں رہ رہے وہ ہمارے سے بدتر ہے, ان سے پوچھ لے. ہمارا سے وہ بھی ہمارا سے بدتر ہے.
اس ملک میں کوئی اچھا زندگی نہیں گزار سکتے اور نہیں گزار لے گا. نہیں اگر آپ کے بچے کم ہوتے تو اگر 1-2 ہوتے تو آپ ان کی تعلیم و تربیت کر سکتے تھے. دیکھو بچوں کم اور زیادہ کا بات نہیں ہے, یہاں پہ اس ملک میں زیادہ ہے تو ان کا بھی وہی ہے, جس کا 2 ہے وہ بھی مزدوری کر لیتے, جس کا 20 ہے وہ بھی مزدوری کر لیتے. یہاں پہ تعلیم پہ تو کوئی جون سا ہے نا, تعلیم پہ کوئی نوکری, سرکاری نوکری تو ملتا ہی نہیں ہے, تعلیم پہ تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. لڑکے ہیں انہوں نے ایم کیا تھا تو وہ بھی ٹاٹکی کا مزدوری کر لیتے اور ریڑھی لگاتے, تو ہم بھی ریڑھی لگاتے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے آپ چینج نہیں لانا چاہ رہے, آپ نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہمارے بچے بھی مزدوری کریں گے جیسے ہم نے مزدوری کی ہے. تو ابھی مجبوری ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کر لیں گے. اسکول میں آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس کو داخل کروا دو, 3 مہینے اسکول میں ہوگا تو 4تھے مہینے میں وہ گھر میں ہوگا, اس کو واپس بھیج دیتے. تو کیا کریں, ان کے ساتھ تو کوئی کر سکتے. اتنے بچوں کے ساتھ ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟ بہت اچھا ٹائم گزر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ. کیا بولتے ہیں آپ کو؟ کس کو؟ کوئی دادا بولتے ہیں, کوئی ابو بولتے ہیں. تو یہ آپ کو زیادہ بچے پسند ہیں؟ زیادہ بچے پسند ہے, اللہ اگر اور بھی دے دے تو تب بھی ہم کو قبول ہے. ہم تو یہی ہے کہ جتنا فیملی بڑا ہوگا اتنا اچھا ہی ہوگا. اور شادی اگلی شادی کرنا چاہتی ہیں کہ اور بھی بچے ہوں؟ نہیں ہے, شادی اگر مل جائے گا تو کیوں نہیں کر لیں گے. کیسی لڑکی پسند کریں گے آپ؟ لڑکی تو خوبصورت لڑکی ہو, مالدار لڑکی ہو, اچھا لڑکی ہو, یہ پسند کر لیں گے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں غریب ہوں, پھر مالدار آپ کو کیسے ملے گی؟ اس کے لیے تو وہ مالدار کہیں گی کہ مجھے اچھی پڑھی لکھی مرد چاہیے. اللہ کی دربار میں تو دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے نا. اللہ کی دربار میں دیر ہے اندھیر تو نہیں ہے نا. جب دے دیتے تو وہ دے دیتے. آپ نے ٹرائی کی ہے؟ ٹرائی تو کیا, تو ابھی تک کوئی چانس نہیں بنا ہے. آپ کی جو بیوی ہیں ان کو اگر پتہ چل گیا کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں بولے گا, وہ تو خوش ہو جائے گا, وہ تو کچھ بھی نہیں بولے گا. وہ تو میرے حال میں مار کٹائی آ جائے گی پھر. نہیں, مار کٹائی والا بات نہیں ہے. اس کا نواسے یا نواسی ہیں تو وہ اس کے ساتھ شغل میلہ کر لیتے ہیں, ان کو اس کا ساتھ. آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں شادی؟ شادی تو یہ تو سنت طریقہ ہے, 4 شادی تو جائز ہے اسلام میں, ہر آدمی کر سکتے. 4 کرنی تو چاہیے لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے. وہ آگے سے ضروریات مانگیں گی, کیا بولیں گے پھر؟ وہ ضرورت کیا ضرورت ہے, یہی ہے کہ گھر سے اس کو ہم باہر نہیں نکال لیتے, کپڑے اس کو دے دیتے, کھانا اس کو دے دیتے, ریش اس کو دے دیتے, اور اس کو اور کیا چاہیے. آپ کے جو پہلے بچے ہیں آپ نے ان کو بھی تعلیم نہیں دے سکے, دوسری شادی کریں گے اس سے بھی بچے ہوں گے, ان کو تعلیم کیسے دیں گے؟ یہ دنیا کا نظام ہے, چلتا ہی رہتے. سارا تعلیم یافتہ نہیں ہے, کچھ بغیر تعلیم سے بھی جو ہے نا, یہ دنیا بغیر تعلیم سے آباد ہے. تعلیم یافتہ جتنا بھی ہے نا, جتنا بھی تعلیم کر لیتے, وہ سب سے کرپٹ اور بے ایمان لوگ وہی ہے جو تعلیم کر لیتے. اسپتال میں بھی چلا جاؤ گے, کہتے ہیں جی 200 روپے دے دو تمہارا نمبر آگے کر لوں گا. تو وہ تعلیم یافتہ کے تعلیم کا یہ فائدہ ہے. ادھر جاؤ گے, جس دفتر میں بھی جاؤ گے نا, جس دفتر میں بھی جاؤ گے, جس نے تعلیم کیا سب سے کرپٹ وہی ہوتے. ان پڑھ آدمی جہاں پہ بھی بیٹھے ہوتے, گیٹ پہ چوکیدار بیٹھے ہوتے, وہ ان پڑھ ہوتے. لڑکی پسند کی ہے کوئی شادی کے لیے؟ شادی کے لیے تو پسند کیا, کسی نے دیا ہی نہیں ہے نا. کہ لے کے گئے پروپوزل؟ نہیں, گیا تو 2-3 بار گیا تھا. کیا بولا پھر آگے سے؟ ابھی تک چانس نہیں بنا ہے نا, جب چانس بن جائے گا تو پھر منائے نا, پھر اور تعداد بڑھائیں. نہیں تو کوشش تو ہم کر رہے ہیں, تو لگے کوشش میں نا. دنیا تو کوشش پہ آباد ہے, امید تو ہے کہ کوئی دے دے گا انشاءاللہ. عمر گزر رہی ہے نا, پہلے ہی آپ اولڈ ایج میں ہو گئے ہیں. عمر کا کیا ہے, تو ہم بھی اب جتنا ہمارا عمر ہے ایسے بوڑھی ڈھونڈ لیں گے نا, جوان نہیں, جوان کے ساتھ شادی نہیں کر لیں گے نا. پھر آپ کو خوبصورت لڑکی نہیں ملے گی نا, بوڑھی عورت ملے گی. بوڑھی بھی خوبصورت ہے, بوڑھیوں میں بھی خوبصورت ہے. یہ اکیلا تو نہیں ہے کہ لڑکیاں خوبصورت ہے. یہاں پہ آنٹیاں گھوم رہے, لڑکی اس سے خوبصورت ہے, اچھے ہے اس سے. کسی آنٹی کو پروپوز کیا آپ نے؟ 2-3 جگہوں پہ چانس مارا ہے تو لیکن نہیں بنا ہے, ابھی تک بنا نہیں ہے. کیسے چانس مارتے ہوتے ہیں؟ تو چلے جاتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں رشتے کا. کوئی کہتے ہیں کہ چلو جی ہم دیکھ لیتے ہیں, بس دیکھ لیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی جو ہے نا اس ٹائم پہ ہم شادی نہیں کر لیتے. تو 2-3 جگہوں پہ پوچھے ہیں لوگوں سے. دیکھو اگر یہ لوگ مہنگائی سے ڈر جاتے ہیں نا, تو پھر کوئی بھی شادی نہیں کر سکتے, یا نوجوان بھی نہیں کر سکتے. لیکن مت ڈرو, اللہ مالک ہے, روزی تو اللہ نے دینے. شادی کر لو, بچے پیدا کر لو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیواروں پہ لکھ لیتے کہ جی منصوبہ بندی کروا دو. کیوں کروا دو؟ بچے پیدا کرو, انڈیا کا ساتھ لڑو. وطن پہ قربان کر دیں گے بچے؟ بالکل, کیوں نہیں. جب یہاں پہ رہنے, یہاں پہ مرنے, یہاں پہ جینے, تو پھر کیوں قربان نہیں کر لیں گے. کیا کام کرتے ہیں؟ جی گولا بیچتے ہیں. گولا بیچتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 6 بچے ہیں. 6 بچے ہیں. تو اس سے گزارا ہو جاتا آپ کا؟ بس شکر اللہ کا, اللہ چلا رہا ہے. نہیں تو یہ ان کی لوگوں کی وجہ سے تو کوئی گزارا نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی انہوں نے کی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے.
जब आपका एक बच्चा था तो कैसे गुजारा होता था और अब आपके 6 बच्चे हैं? अल्लाह चलाने वाला है, नहीं तो इंसान के बस की बात नहीं है ये। दूसरी शादी करेंगे? हाँ ज़रूर करनी है, क्यों नहीं करनी है। उससे भी अगर इतने ही होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है ना, ठीक है ना, फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी ना। कोई मसला नहीं है, कर लेंगे ना, उतनी देर तक बच्चे भी जवान होंगे ना। तो वो आप उनको तालीम और तरबियत तो नहीं दे सकेंगे? ये तो वैसे भी अगर जिसके एक बच्चा है वो भी नहीं दे सकता इस दौर में, जिसके 2 बच्चे हैं वो भी नहीं कर सकता। उनसे पूछ लें, वो भी कह रहे हैं जी महंगाई की वजह से कोई हाल नहीं है। अब जो 50,000 ले रहा है महीना वो भी पीट रहा है, जो 10,000 ले रहा है वो भी पीट रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है। इसमें अगर एक बच्चा हो या 2 हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चों से कोई क्या फ़र्क पड़ना है, बच्चों ने अपना रिज़्क़ खाना है, किसी का थोड़ी खाना है। इतनी महंगाई है कि जितनी महंगाई हो रही है ना इस टाइम, उस महंगाई में जो सा खुद को अकेला पालना भी मुश्किल है, बच्चों को तो दूर की बात है। बच्चे हैं दूसरे बच्चों को देखते हैं, वो कहते हैं कि बाबा हमें ये भी लेके देना है, फिर उनकी फरमाइशें कैसे पूरी करते हैं इतने बच्चों की? पूरी करते नहीं, ये रेडियो किस लिए लगा रहे हैं, डबल काम क्यों कर रहे हैं? वो इसी वजह से कर रहे हैं कि अपनी कोशिश करते पूरी करते हैं, नहीं है तो गुजारा करते हैं। अगर बच्चे ज़िद करें फिर क्या करते हैं? फिर ले देते हैं। बच्चे ज़्यादा नहीं है, ये तो अल्लाह के काम है। देखें इंसान के बस में नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अक्सर ऐसे मैंने खुद जो है ना बंद भी कराए हुए हैं बच्चे, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्या कर सकते हैं। बंद कराए हैं तो फिर क्यों हो जाते हैं? ये तो डॉक्टर से पूछे ना कि क्यों होते भाई। आप जो लोग कहते हैं कि जी वक्फा करें, वक्फा भी किया हो फिर भी हो जाते हैं, फिर क्या कर सकता है बंदा। वैसे शादी क्यों करना चाह रहे हैं? स्वाब के लिए। स्वाब आप किसी और काम से भी कमा सकते हैं नहीं ना, असल में ये है ना कि आजकल आप देख लें कि औरत ज़ात जो है ना वो बढ़ रही है, औरतों की तादाद और मर्दों की तादाद कम है। एक दौर ऐसा भी आ जाएगा, कहते हैं कि हदीस भी है कि जब औरतें 50 एक मर्द के आमी बैठी होंगी, तो इसलिए जो है ना ऐसे कई औरतें हैं जो बेवा बैठी हुई हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, जवान लड़कियाँ घरों में ऐसे ही बैठी हैं। अगर हम मर्द जो है ना 2-2 3-3 शादियाँ नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा। आपने जैसे आप दूसरी शादी कर रहे हैं, कवारी लड़की ढूंढेंगे या कैसी वाली? कोई भी मिल जाए, कुंवारी हो, बूढ़ी हो, लंगड़ी हो, लूड़ी, कुछ भी टेंशन नहीं है, बस लड़की होनी चाहिए। होनी चाहिए। शादी कर रही है ना, घर बसाना है भाई, स्वाब है, उनका भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे कई होती है जो ऐसे ही बेचारी जवान बैठी हुई हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, घरों में बैठी है ना, तो वो ऐसे कुंवारी सारी ज़िंदगी बैठी रहेंगी। तो आप तैयार हैं शादी के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर टाइम तैयार होते हैं। क्या करते हैं? तो शरबत बेचते हैं, शरबत बेचते हैं। तो दिन में कितना बेच लेते हैं? बस दिन को बेचते हैं ये 800 रुपये का, 1000 रुपये का। कितने बच्चे हैं आपके? 18 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह, 18 बच्चे हैं आपके और 800 आपकी दिहाड़ी है। कैसे गुजारा चलता है आजकल? यकीन करो, हमको तो छोड़ो, हम तो कोई है नहीं है, ऐसा अमीर लोग नहीं है। और क्या हो गया, वो बोलते हैं यार मर गया, क्यों मर गया, भूखे मर गया। अमीर लोग जो है ना, आपके इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो कितनी उम्र के हैं? बस उम्र 2 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल। कैसे संभालते हैं? 18 बच्चे हैं आप। बस हमने तो आपको बस तक क्या ना क्या आधा खाते हैं रोटी। पेट भर के नहीं खाते? नहीं क्यों? तो है तो नहीं है ना। तो फिर आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए? ये तो अल्लाह पाक ने ये जो तो हमारा अभी भी हमारा तो बीवी है 2, ठीक है। 2 बीवी आपकी? 2 से है 18 बच्ची, अभी इंशाल्लाह एक और भी करेगा। इतना दिल क्यों है शादी का, क्या वजह है? दिल बस ये है शौक का, बोलते हैं कि कोई मोल नहीं। ये तो आबादी बढ़ेगी ना, आप बच्चों को तालीम भी नहीं दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे? अभी भी स्कूल में है सारी। ये 18 के 18 पढ़ते हैं? सब हमने स्कूल में जाहिर किया। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? स्कूल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हम तो। कौन सी जमात में है? हमको क्या पता है। ये आप अपनी सेहत भी देखें ना, सेहत आपकी कमज़ोर है, इतने बच्चे कैसे पैदा करते हैं? जवान है, इधर से जो भी जवान लियो हम उसके साथ जो तो कुश्ती करेगा। अच्छा, कुश्ती कर लेंगे? कुश्ती आती है? क्यों नहीं आते, ये तो हमारा बस। कभी की है? वो बहुत दफ़ा किया, अभी भी बस जो तक करते इसमें से जो भी जवान आए। तीसरी करेंगे, चौथी की भी गुंजाइश बचती है? इंशाल्लाह, यकीन करो। इस्लाम ने दी 4 हैं, तो 4 से भी आगे होता तो मुझे लगता है आपने वो भी करनी थी। नहीं, 4 जो है ना ये आखिरी स्टॉप है। इतने बच्चे तो आपको पागल कर देंगे। नहीं पागल, वो खुद पागल हो जाएगा। आप चाह रहे हैं बच्चे भी पागल हैं, मैं भी पागल हूँ, सारा का सारा ख़ानदान पागल हो। नहीं ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी से कौन से मसाइल जन्म ले रहे हैं, लोगों के व्यूज़ आपने सुने, और आज जो बाकायदा तौर पर आबादी का एक आलमी दिन है, इस पर हमने प्रोग्राम किया और देखा कि आबादी इतनी ज़्यादा है लेकिन लोगों के मसाइल भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इस पर हमने लोगों के व्यूज़ भी लिए और उनसे बात भी की। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान सादिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।